کو وہاں چیخنا چلانا ہے، دھارنا ہے اپنے درد سے، کرب سے۔ خالدین فیہا، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ما دامت السماوات والارض، جب تک کہ رہے آسمان اور زمین، الا ما شاء ربک، سوائے اس کے کہ جو چاہے تیرا رب۔ یہ ذرا مشکلات القرآن میں سے یہ مقام ہے، یہ واحد مقام ہے کہ جہاں خالدین فیہا ابدا یا خالدین فیہا، اس میں کچھ استثناءات بھی آئی ہیں کہ کب تک یہ رہے گا، جہنم کب تک رہے گی، ما دامت السماوات والارض، جب تک آسمان اور زمین رہیں۔ اب اس سے مراد ابدیت بھی ہو سکتی ہے، اور اس میں کوئی اشارہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاید کبھی کوئی وقت آئے کہ یہ جو آسمان اور زمین کی ایک تخلیق اللہ نے کی ہے، یہ ایک خاص اس کا نظام ہے، ایک وقت میں آ کر یہ نظام بدل جائے، پھر کوئی اور آسمان کوئی اور زمین تخلیق فرمائے۔ بہرحال اس وقت تک جب تک کہ یہ آسمان اور زمین باقی رہیں گے تو یہ جو جہنمی لوگ جو ہیں وہ جہنم میں رہیں گے۔ اس میں بھی ایک استثناء، الا ما شاء ربک، اللہ کا اختیار ہے، اگر کسی کو چاہے اس میں سے نکالنا تو اس کا اختیار مطلق ہے۔ جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ جیسے اہل سنت کے نزدیک اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اس پر عدل کرنا واجب ہے، لیکن یہ کہ وہ عدل کرے گا۔ اسی طریقے سے یہ بات کہ اللہ تعالیٰ کا اختیار مطلق ہے، وہ کسی کو چاہے تو نکال لے، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ کفار کے لیے یہ جہنم جو ہے وہ ابدی ہے، اللہ نکالے گا نہیں، واللہ عالم۔ ان ربک فعال لما یرید، یقیناً آپ کا رب جو ہے جو ارادہ کر لے اس کو کر گزرنے والا ہے۔ واما الذین سعدوا، اور جو لوگ نیک بخت ثابت ہوں گے، ففی الجنۃ خالدین فیہا، اور وہ جنت میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش، ما دامت السماوات والارض، جب تک رہے آسمان اور زمین، الا ما شاء ربک، سوائے اس کے کہ جو آپ کا رب چاہے، عطان غیر مجزوز، اور یہ جو بخشش ہے یہ بے انتہا ہوگی، اس کا خاتمہ کبھی نہیں ہوگا۔ یہ اضافی لفظ جنت کے لیے آ رہا ہے کہ جو دوزخ کے لیے نہیں آیا۔ یہ جو ذرا سا باریک باریک فرق ہوتا ہے، پھر اس سے بڑے فلسفیانہ نکتے نکلتے ہیں، اس سے پھر محققین نے، علماء نے جو ہیں پھر بہت سے دلائل استدلال کیے ہیں۔ چنانچہ حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور شیخ ابن عربی دونوں کی ایک رائے ہے جو اہل سنت کا جو عام اجماعی عقیدہ ہے اس سے مختلف ہے۔ اہل سنت کا اجماعی عقیدہ یہ ہے کہ جنت اور دوزخ دونوں ابدی ہیں، ہمیشہ 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 ہمیشہ، کوئی اختتام نہیں ہے نہ جنت کا نہ دوزخ کا۔ لیکن امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور شیخ اکبر جو صوفیاء کے ہیں، شیخ ابن عربی، اگرچہ ان دونوں میں بڑی بود ہے بہت سی چیزوں کے اندر، اور امام ابن تیمیہ جو ہے وہ بہت ہی سخت تنقید کرتے ہیں اور سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں شیخ ابن عربی کے لیے، محی الدین ابن عربی، لیکن یہ کہ اس معاملے میں ان دونوں کی رائے ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ جنت تو ابدی ہے، دوزخ ابدی نہیں ہے۔ ایک وقت آئے گا، چاہے وہ ارب سال کے بعد آئے، وہ ابد ہمارے اعتبار سے ابدی ہو، ہمارے اعتبار سے انفائنائٹی ہوگا، لیکن یہ کہ ایک وقت آئے گا کہ جہنم ختم ہو جائے گی۔ یہ ان کی رائے ہے، واللہ عالم۔ فلا تک فی مریۃ مما یعبد ہؤلاء، تو تمہیں کوئی شک نہ رہے ان چیزوں کے بارے میں جن کو یہ لوگ پوج رہے ہیں۔ ما یعبدون الا کما یعبد آباؤہم، نہیں پوج رہے یہ مگر ایسے ہی جیسے کہ ان کے آباء و اجداد پوجتے رہے ہیں من قبل، اس سے پہلے۔ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنقُوص، اور ہم انہیں ان کا جو اجر اور ثواب اور ان کا بدلہ ہے، حق ہے، پورا دے دیں گے بغیر کسی کمی کے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، اور موسیٰ کو ہم نے کتاب دی تھی پھر اس میں اختلافات پیدا کر دیے گئے۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اور اگر نہ ہوتی ایک بات تیرے رب کی پہلے ہی سے طے، یعنی ایک مدت اور جو ہے اللہ کی طرف سے معین ہے، تو ان کے مابین فیصلہ کر دیا جاتا۔ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور اب تو حقیقت میں یہ لوگ جو ہیں وہ تورات اس کتاب کے بارے میں کچھ شکوک و شبہات میں مبتلا ہو گئے۔ یہ بات جو ہے سورہ شورى میں کھل کر آئے گی کہ رسولوں کو جو کتابیں دی جاتی ہیں ان کے وارث بنتی ہے پھر ان کی امت، اور جب یہ اس امت کے اندر جب زوال آتا ہے، اضمحلال آتا ہے، بے عملی آتی ہے، تو اس بے عملی کے نتیجے میں پھر ایک نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر کتاب کے بارے میں بھی یقین پورا ان کے اندر نہیں رہتا کہ یہ واقعتاً اللہ کی کتاب ہے، بلکہ اس کے بارے میں بھی ان کے اندر شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں۔ وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ، اور لازماً یہ جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو اے نبی آپ کا پروردگار ان کے اعمال کا پورا اجر دے گا، بدلہ دے گا۔ اِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ اس سے باخبر ہے۔ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ، تو اے نبی آپ ڈٹے رہیے جیسا کہ آپ کو حکم ہوا ہے،
اور جو لوگ بھی جنہوں نے توبہ کی ہے آپ کے ساتھ، یعنی توبہ کی ہے، وہ شرک سے باز آئے ہیں، کفر کو چھوڑا ہے، ایمان لائے ہیں، پلٹ آئے ہیں آپ کے ساتھ، ولا تطغوا، اور اب آگے نہ بڑھیے، حد سے تجاوز نہ کیجیے۔ یہ تجاوز یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عذاب کی جلدی کریں، کہ جلدی اب اللہ تعالیٰ فیصلہ چکا دیں۔ تجاوز یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کہیں غصے میں آ جائیں اور لوگوں کی مخالفت کے اوپر جو ہے وہ اپنا جو حلم جو ہے اس کا دامن ہاتھ سے چھوڑ بیٹھے۔ تو یہ مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں۔ انہ بما تعملون بصیر، جو کچھ تم کر رہے ہیں اسے بھی اللہ دیکھ رہا ہے، جو کچھ وہ کر رہے ہیں اسے بھی دیکھ رہا ہے، اس کو ان کی سزا دے گا، تمہیں تمہارا اجر و ثواب دے گا۔ ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، اور دیکھو ان ظالموں کی طرف کوئی جھکاؤ پیدا نہ ہو جائے تمہارے اندر، رشتہ داری کی وجہ سے، دوستی کی وجہ سے، تمہاری ان کے ساتھ جو پرانے مراسم چلے آ رہے ہیں، اگر کہیں اس کی وجہ سے تم ان کی طرف جھک جاؤ گے فتمسکم النار، تو تمہیں بھی آگ پکڑ لے گی۔ وما لکم من دون اللہ من اولیاء، اور پھر تمہیں اللہ سے بچانے والے کوئی حمایتی نہیں ہوں گے، ثم لا تنصرون، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيَ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور اے نبی نماز کو قائم رکھیے۔ اب یہ سارے خطابات آپ دیکھ رہے ہیں کہ بظاہر واحد کے صیغے میں حضور سے ہو رہے ہیں، لیکن یہاں پر خطاب امت سے ہے، مسلمانوں سے ہے، حضور کی وساطت سے اہل ایمان جو ہے وہ مخاطب ہے۔ نماز قائم رکھو، دن کے دونوں طرف، فجر ہے ادھر مغرب ہے یا عصر ہے، یہ نہار کا دو طرف جو ہے وہ تو فجر اور عصر شمار ہوں گے۔ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور کچھ ٹکڑے رات کے، اب مغرب عشاء کو بھی ہم شمار کر سکتے ہیں رات میں۔ تو اس طریقے سے یہ مختلف، شروع میں جیسے اوقات آئے ہیں تو ان میں ابھی پوری طریقے سے 5 نمازوں کا نظام نہیں تھا، وہ تو سن 11 نبوی میں جبکہ یہ معراج ہوئی ہے اس وقت پھر 5 نمازوں کا نظام آیا ہے، ورنہ پورے مکی دور کے 10 برس بلکہ 10.5 برس تک وہ نمازوں کا نظام ایسا ہی تھا کہ کبھی صبح شام کی بات کہہ دی ہے، صبح شام کرو، اور یا یہ کہ سورہ بنی اسرائیل میں بھی ایک بات آ جائے گی، وہ وہاں پڑھیں گے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيَ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ، یقیناً نیکیاں بدیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ، اور یہ یاد دہانی ہے یاد رکھنے والوں کے لیے۔ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اور صبر کیجئے، اور اللہ تعالیٰ محسنین کا، نیکی کرنے والوں کے صبر کو ضائع نہیں کرتا۔ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ، تو کیوں نہ ایسا ہوا کہ ہوتے ان قوموں میں جو تم سے پہلے تھی ایسے اولو بقیہ ہوتے، ایسے حق کے علمبردار ہوتے، ینہون عن الفساد فی الارض، کہ جو لوگوں کو اپنی اپنی قوموں کو روکتے رہتے زمین میں فساد مچانے سے، الا قلیلا ممن انجینا منہم، سوائے اس کے کہ کچھ کم ہوئے، بہت تھوڑے لوگ ہوئے جن میں سے کہ ہم نے بچا لیا۔ یعنی جو لوگ بھی نہیں منکر کرتے رہے، روکتے رہے، بدی سے روکتے رہے، کفر سے روکتے رہے، شرک سے روکتے رہے، ان کے بارے میں بار بار یہ بات آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بچا لیتا ہے۔ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے گناہ کی روش اختیار کی، وہ تو انہوں نے پیروی کی اپنی اسی چیزوں کی جس میں کہ ان کو ساز و سامان دیا گیا تھا، عیش جو ان کو دے دیا گیا تھا، کانوا مجرمین وکانوا مجرمین، اور یقیناً وہ مجرم تھے۔ وما كان ربك ليهلك القرى بظلم، اور آپ کا رب بستیوں کو ظلم کے ساتھ ہلاک کرنے والا نہیں ہے کہ بغیر ان کی یعنی خرابی کے اعمال کے، بغیر ان کے جرائم کے ان کو ایسے ہی ہلاک کر دیتا۔ وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون، جبکہ اس میں بسنے والے لوگ جو ہیں وہ مصلح ہوں، اچھے کردار کے لوگ ہوں، اصلاح کرنے والے ہوں، صالح ہوں۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر اللہ چاہتا، آپ کا رب چاہتا تو تمام نوع انسانی کو ایک ہی امت بنا دیتا۔ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، لیکن نہیں، یہ اختلاف کرتے ہی رہیں گے۔ انسانوں میں اختلاف ہمیشہ باقی رہے گا، صرف فرق یہ ہے کہ اختلاف کو ایک حد تک رکھا جائے، تفرقہ نہ ہو جائے۔ اختلاف ہے، ایک رائے میری، ایک رائے آپ کی ہے، ٹھیک ہے، آپ کی رائے، آپ کے پاس یہ دلائل ہیں، آپ کا دل اس پر ٹھک گیا ہے، آپ اس پر عمل کیجئے۔ میرے پاس یہ دلیل ہے، میرا دل اس پر ٹھکتا ہے، میں اس حدیث کو زیادہ قوی سمجھتا ہوں، آپ نے اس کو زیادہ جو ہے مضبوط سمجھا ہے، کوئی حرج نہیں۔ میں بھی قرآن و سنت سے استدلال کر رہا ہوں، آپ بھی قرآن و سنت سے استدلال کر رہے ہیں۔ امام ابو حنیفہ نے بھی کیا ہے تو وہیں سے استدلال کیا ہے، امام شافعی نے بھی کیا، تو اختلاف ہے۔ تفرقہ نہ ہو کہ تم اور، من دیگرم تو دیگری، میں اور ہوں تم اور ہو، یہ تفرقہ جو ہے وہ کفر ہے۔ لیکن اختلاف لا یزالون مختلفین، وہ تو یہ ہے کہ گلہائے رنگا رنگ سے ہے رونق چمن، اے ذوق اس جہاں کو ہے زیب اختلاف سے۔ اختلاف جو ہے مونوٹنی اگر دنیا میں ہو تو طبیعت انسان کی محتاج ہے، یہاں تو یہ کہ رنگا رنگی ہو، تنوع ہو، تو اس سے ہی انسان جو یہاں کی جو زیبائش ہے اور رونقیں ہیں۔ ولا یزالون مختلفین الا من رحم ربک، سوائے اس کے کہ جس پر تیرا رب رحم فرما دے۔ ولذالک خلقہم، اللہ نے بنایا ہی اسی حساب سے ہے ان کو۔
دو افراد کے مزاج ایک نہیں ہے، دو افراد کے انگوٹھوں کی وہ یہ نشان ایک نہیں، لکیریں ایک جیسی نہیں ہیں، دو انسانوں کی شکلیں ایک جیسی نہیں ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے تخلیق کے اندر۔ اب جینز کسی کے کچھ ہیں، کسی کے کچھ ہیں، کسی میں کچھ جو ہے اور اثرات آ رہے ہیں، کسی میں کسی اور طرح کے اثرات آ رہے ہیں۔ الناس کالمعادن، اور یہ تمام انسان